جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم کسی سے اس کی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن خوش قسمتی نہیں۔ محبت کی سب سے خوبصورت کہانی کبھی نہیں لکھی جاتی، بس ان کو خاموشی سے جی لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ فرضی نہیں ہوتی، نہ ان کا اختتام روایتی ہوتا ہے، بلکہ ان کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ دعا 10 مرتبہ پڑھی تو یہ 4 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور یہ کلمات شام تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور جب وہ مغرب کے بعد پڑھے گا تو اسی طرح ہو۔ جب بلا ضرورت لمبی گفتگو کی جاتی ہے تو کئی راز کھل جاتے ہیں، غیبتیں اور چغلیاں ہو جاتی ہیں، اور دل آزاریاں بھی ممکن ہیں، اس لیے بقدر ضرورت ہی بات کیجیے۔ جب وقت پر 2 لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بولنے میں احتیاط کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کچھ نرم دل لوگوں پر ان الفاظ کا کیا اثر ہوگا۔ ماں نے کہا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ لحاظ رکھتے ہیں ان کے رشتے دھوکے کے نہیں، وفاداری کے ہوتے ہیں۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ دوسروں کو چھوٹا، کمتر، نیچ، برا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی۔ بعض دفعہ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ انسان کا دل بہت نازک ہوتا ہے اور اسے توڑنے والے بھی اپنے عزیز ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ ملال تو پھر دور کی بات ہے۔ غربت کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا و بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہیں کروں گا۔ نیک عمل پر ہمیشگی کرنا اور درمیانی چال چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے۔ نیک بیوی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اسے حکم کرتا تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی خیانت تو ضائع نہ کرے۔ جھوٹے شخص کا انجام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا
کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا۔ قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ بانو قدسیہ۔ جذبات کا احترام ہی نہ ہو تو رشتے بے معنی ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے احساسات کو اپنی ہنسی میں اڑا دیں تو قدر کم ہو ہی جاتی ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہ لگے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مانا وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں مانے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے، غلطی بار بار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں، وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت کبھی ادھار نہیں رکھتی، محبت، عزت، خوشی، نفرت، وفا سب دوگنا کر کے لوٹاتی ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ شعور اور شعور کے درمیان ایک آئین کا فرق ہے، اور پتہ ہے یہ آئین کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ احساس اور احسان کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ صبح سویرے اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اپنے پیاروں کو دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔ پیاری ماں میری جنت، وہ لمحے بہت تکلیف دیتے ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ اس کی ماں نہیں ہے۔